چھوڑ بے سر و سامان چل پڑے، ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے، اور قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان۔ نقشہ بدل کے رکھ دیا اس ملک کا تم نے، سایہ تھا محمد کا علی کا تیرے سر پر۔ دنیا سے کہا تم نے کوئی ہم سے نہ الجھے، لکھا ہے اس زمین پر شہیدوں نے لہو سے۔ آزاد تھے آزاد رہیں گے یہ مسلمان، ہے آج تک ہمیں وہ قیامت کی گھڑی یاد۔ میت پہ تیری چیخ کے جو ہم نے کی فریاد، بولی یہ تیری روح کے نہ سمجھو اسے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ گر وقت پڑے ملک پہ ہو جائیے گا قربان۔ سجل کو اور ہمنا کو اور عرفہ کو اور نایاب کو میں نے اس لیے سامنے بٹھایا ہے کہ آپ لوگ ذرا دیکھ لیں کہ تھوڑا سا سیکھ بھی لیں گے اس بہانے، ٹھیک ہے؟ آل دو کہ یو آر اسپیکنگ ویری گڈ، تو آئی ریکویسٹ آل دا اسٹوڈنٹس، مجھے پتہ ہے گرمی ہے، یہ کیا مسلمان ہیں کیا پاکستانی ہیں جو 2 گھنٹے کی گرمی سے پریشان ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو مشال صاحب ذرا سامنے آئیں نا، ادھر سب لوگ ادھر آئیں بیٹا، آپ تینوں اٹھ جائیں وہاں سے اور ادھر آئیں، یہ جو کھمبے کے پیچھے بیٹھی ہیں ادھر آئیں، ادھر سب لوگ ذرا سامنے آئیں، بلکہ دھوپ میں بیٹھ کے دکھائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ گرمی نہیں لگتی۔ یا نیچے بیٹھ جائیں، ادھر چیئرز لے کے ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں بیٹا، کیا سوچ کیا رہی ہیں؟ جلدی کریں، کیا ہو گیا؟ یہ گیسٹ کو ادھر ہم نا ادھر چیئر اس پہ بٹھائیں۔ میرے لیے سپیچ اس لیے آسان ہو گئی ہے کہ اتنی سپیچز کی ہیں کہ اب ان میں سے کوئی ایک جو سب سے فیوریٹ ہوتی ہے نا وہ نکال دی جاتی ہے مجھے۔ آپ کی آواز چیک کر لی سر؟ ساؤنڈ سسٹم اونچا ہو گیا؟ چلو جی، ادھر نہیں دیکھنا، ادھر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے مشال اب ادھر بیٹھ جائیں سامنے۔ اچھا مشال کو جگہ نہیں سمجھ آتی، کوئی چوکی ہو یا بیٹھ جاؤ بیٹا۔ اچھا جی، اس کے بعد کوئی پروگرام کا ہے کوئی؟ چلو جی۔ تمام تعریفیں خدا و بزرگ کو برتر کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رات گھر میں کے اعتراف میں بہت شور تھا، کہیں سے سیلنسر کی آواز تھی اور کہیں پٹاخے چل رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی چیخ چیخ کر سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسکراتے چہرے کہیں گیت گا رہے تھے اور کہیں نغموں کی دھنیں سنائی دے رہی تھیں۔ خوشیوں سے ہاتھ ہلائے جا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہوں کہ ہم قابل تو نہ تھے مگر ہم آزاد ہیں۔ دیکھو ہم آج آزاد ہیں، ہمارے کارنامے اتنے اچھے تو نہ تھے مگر خوش ہیں کہ ہم آج آزاد ہیں۔ میں نے بابا سے سوال کیا کہ بابا ہم کس کی غلامی سے آزاد ہیں؟ کون لوگ تھے جنہوں نے ہم کو غلام بنا رکھا تھا؟ بابا کہنے لگے کچھ انگریز تھے، باہر سے آئے تھے، اپنا اوڑھنا بچھونا اپنی تہذیب لائے تھے، گھر اپنا تھا، دکانیں ان کی تھیں، بولتے ہم تھے، زبانیں ان کی تھیں۔ میں نے کہا بابا یہ تو آج بھی ہے، گھر اپنا ہے، زبانیں ان کی ہیں، ہم تو فقط غلام ہیں، دکانیں ان کی ہیں، انہی کی ثقافت کا راج ہے اور انہی کی تہذیب کا ناچ ہے۔ بابا کچھ بدلا تو نہیں؟ ایک طرف میرے بابا نے نظر دوڑائی اور کہنے لگے وہ ہم پہ ظلم کرتے تھے اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، وہ ہمارا مال چراتے تھے اور کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا بابا آج کا چور آپ کی اخباروں کی سرخی میں زینت بنا ہوا ہے، خبر میں خبرنامے میں آتا ہے، اب تو آپ کا سیاستدان پانامے میں آتا ہے۔ ہم درزی کو ماسٹر کہتے ہیں، ڈرائیور کو استاد کہتے ہیں اور ہم دہشت گرد کو مجاہد کہتے ہیں۔
ہم میں زبان چلاتے ہوئے برداشت نہ کر سکے اور جھوٹے فراڈیوں کو سیاستدان سمجھتے ہیں، تو میرے 100 سال کے بابا کی پاکستانیت کا جذبہ ابھرا اور بوڑھے ملک کے بارے میں زبان چلاتے ہوئے برداشت نہ کر سکے، اور ایک دفعہ علی گڑھ کا خون کھولا اور کہنے لگے، یہ جو زبان چلا رہے ہو تم کو یہی چلانی آتی ہے، تم زبان چلاتے ہو وہ قلم چلاتے ہیں، تم کس دور میں بھولے ہو کہ ہم کون ہیں؟ ہمیں یاد ہے کہ ہم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کے سائے میں اس ملک کو سجانے والے ہیں، ہم اقبال حالی اور عبدالحق کے سائے میں اس ملک کو بنانے والے ہیں، ہم علی گڑھ سے اس تحریک کو چلانے والے ہیں۔ پھر مخالف ہو کر بولے، نہیں سنبھالو گے تو یہی لوگ آئیں گے، انہی گھر سے نہیں نکالو گے تو یہی گھر کو جلائیں گے، تم اس وادی میں رہتے ہو تو کیسے بھولیں گے کہ یہ ملک خدا کا سایہ ہے، دیکھو اسے توڑنے والے آج بھی موجود ہیں، مگر اس پر خدا کا وہ سایہ ہے جو قائم سے قائم رہے گا، قائم رہنے کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قائم رہنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ دنیا میں تمام افواج سے بہترین افواج ہماری ہیں۔ کشمیر پہ سوال اٹھتا ہے تو سواری پاکستان سے جاتی ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم ادھورے رہ گئے ہیں؟ تم مت بھولو کہ عبد القدیر ہم میں سے ہیں، امجد صابری، غلام فرید تم سے ہے، ارے عاشق رسول تھا چون کے روزے کی جالیاں پڑھتا ہوگا، مجھے یقین ہے امجد صابری جنت میں قوالیاں پڑھتا ہوگا۔ میں نے کہا بابا آپ صحیح کہتے ہیں۔ بابا کہنے لگے تم رومی کے مثنوی ہو، تم ساز بنے تو بلے شاہ، تم سوز بنے تو وارث شاہ، تم عقل بنے تو شاہ لطیف بٹائی، تم سمندر کے غازی ہو، تم شہباز ہو کلندر کے، تم لکھنے والے پڑھنے والے جلندر کے، تم آواز کے للکار سے بے خوف ہو بے باک ہو، توڑی ہیں غلاموں کی زنجیریں تو تم عبدالکلام آزاد ہو۔ اس مٹی کے رہنے والے ہو، اس مٹی کو سجانا ہے، بن گیا تیرا پاکستان میرا پاکستان، اب جناح کا پاکستان سجانا ہے۔